تیسرا ہمارا جو درس سیرت کا انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہیں. آج چند صحابیات کا ذکر ہونا ہے سیرت کے درس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع اسلام لانے والیوں میں سے ہیں. ان میں ایک اہم نام اسماء بنت ابی بکر بن ابی قحافہ، یا اس طریقے سے کہیں کہ اسماء بنت عبداللہ بن عثمان، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. نام کیا؟ ابو بکر تو کنیت ہے، اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عثمان، کنیت ابو قحافہ، اسی سے مشہور ہے. اسماء بنت ابی بکر بن ابی قحافہ التیمیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے اندر اسلام لائیں، اور 17 لوگوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. 17 لوگوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ان کے شوہر کا نام ہے الزبیر ابن العوام. الزبیر ابن العوام 10 جنتی صحابہ میں سے ایک ہیں. اور مدینہ انہوں نے ہجرت کی، حمل کی حالت میں تھی. ان کے پیٹ میں مشہور صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. قبا پہنچی تو وہیں پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. اور اس طریقے سے مہاجرین صحابہ میں سب سے پہلے مدینہ میں پیدا ہونے والے صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے. عبداللہ بن زبیر کو اب یہ نوجوان کیا جانے، آج کے نوجوان کیا جانے عبداللہ بن زبیر کو کہ کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 نوجوان صحابہ تھے جو علماء تھے، فقہاء تھے، عبادت گزار تھے، علم تھے، مقام و مرتبہ والے تھے. کتنے صحابہ؟ 4. چاروں کا نام عبداللہ تھا. جو بتا دے اسے احسن البیان اگلے ہفتے میں انعام میں دی جائے گی. جو 4 صحابہ کا نام ہم عمر تھے اور عباد الاربع، 4 کا نام عبداللہ تھا. ایک ایک کر کے. ہاں، عبداللہ بن تین جواب صحیح ہے، غلط. عبداللہ بن مسعود بزرگ صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے 4 میں، باقی 3 صحیح ہیں. کون ہے جو 4 بتا سکتا ہے؟ تیزی کے ساتھ، ورنہ لیٹ ہو گیا. یا تو آپ ہار مان لیجیے کہ ہم نہیں معلوم ہے، ہم نوجوان نہیں ہیں، اور نہ ہمیں ان نوجوان صحابہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے نام معلوم ہیں. جی 3 انہوں نے بتایا ہے. عبداللہ بن عمر صحیح ہے، عبداللہ بن زبیر صحیح ہے، عبداللہ بن عباس صحیح ہے. 4تھا نام نہیں ذکر کیا. کون ذکر کر سکتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نوجوان صحابہ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیے مدینہ میں پیدا ہوئے نا. چلیے ٹائم لگے گا اور کتاب کسی کو نہیں چاہیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ وہ صحابی رسول ہے جو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں احادیث کا مجموعہ الصادقہ کے نام سے تیار کیا تھا انہوں نے. اور بہت عبادت گزار صحابی رسول تھے. شادی ہو گئی تو بیوی کے پاس بھی نہیں جاتے تھے. بہرحال نبی علیہ السلام نے کہا بہت عبادت گزار صحابہ میں ان کا شمار. عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کے والد عمرو بن عاص بھی کیا ہے؟ بڑے صحابی. عبداللہ بن عمر بن خطاب، عبداللہ بن زبیر بن عوام، اور عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب. اور عبداللہ بن زبیر نے خلافت کی ہے. حجاز میں انہی کی حکومت تھی ایک زمانے تک، یزید کی وفات کے بعد. حجاز سمجھتے ہیں مکہ مدینہ وغیرہ کا جو علاقہ ہے، اس وقت 2 حکومتیں، ایک شام میں ہو رہی تھی، دوسری حجاز میں ہو رہی تھی. تو کئی سالوں تک یہ خلیفۃ المسلمین رہے.
اور انہوں نے ہی کعبہ کو منہدم کر کے ویسے ہی بنوا دیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے اپنے دور خلافت میں. تو بڑے عظیم صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر. ان کی والدہ ہیں اسماء بنت ابی بکر. کون ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ یہ نواسے ہو گئے. نہیں نواسے کیسے سسر ہو جائیں گے؟ اسماء یہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور اسماء کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ بن الزبیر. تو کون ہو گئے؟ نواسے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا رشتہ کون بتا سکتا ہے؟ تیزی کے ساتھ دیکھیں. غلط. خالو ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ خالو ہوتے ہیں. اور دوسرا رشتہ یہ کہ الزبیر بن العوام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی کے لڑکے ہیں تو ان کے لڑکے یہ ہوتے ہیں. المهم یہ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی. کون؟ اسماء بنت ابو بکر ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال سے زیادہ ان سے چھوٹی تھی. اور اسی طریقے سے یہ اپنے شوہر کی بڑی خدمت. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں شریعت میں اور دین میں ہے کہ عورتیں خدمت کریں شوہروں کی اور کام کاج کریں گھر کا. کہاں کوئی دلیل نہیں, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں نصیحت ہے. 4 کلومیٹر دور ان کے شوہر الزبیر بن العوام کا باغیچہ تھا. اس وقت وہ غریب انسان تھے, ان کے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں تھے, کچھ بھی نہیں. یہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلومیٹر چل کر جاتی تھی اور وہاں سے کھجور وغیرہ لاد کر کے اپنی پیٹ پر لاتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تو آپ نے دیکھا آپ کی سالی بھی ہوتی اور آپ کے دوست کی بیٹی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انصاری نوجوان تھے. آپ نے کہا کہ آؤ مجھ پر پیچھے بیٹھ جاؤ, لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار نہ ہوں تو وہ خود پھر پیدل چل کر لاتی جاتی تھی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر بن العوام سے یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے تم اپنی بیوی کے ساتھ, اس سے کام کروا رہے ہو, خدمت لے رہے ہو گھر کی. تو وہ اونٹ کی خدمت کرنا, ان کے جانوروں کو پانی پلانا, دودھ دونا, یہ سارا کام وہ کرتی تھی. تو بعض عورتیں جو یا عورتوں میں یہ مزید ابھی رجحان ڈالا جا رہا ہے کہ گھر کا کام کاج وغیرہ یہ سب نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر شوہر کے پاس یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہے تو گھر کا کام کاج کرنا یہ عورتوں کی بنیادی ضرورت ہے. ایسا تھوڑی نہ ہے کہ شادی کر کے آدمی لایا ہے تو مرد دن بھر تھکا رہے اور شام میں آئے تو چلو ہوٹل سے کھانا لے کر آئے, یہ کھانا لے کر آئے اور گھر میں صفائی کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ ہاں تو یہ الگ ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ, ایک الگ سے. لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت نہیں کریں گی, ایسا نہیں ہے. اور یہی وہ صحابیہ ہیں جن کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے. ہجرت کے سفر میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو رہے تو کھانا تیار کیا گیا تو کچھ تھا نہیں جس میں رکھا جا سکے, تو انہوں نے اپنے خمار کو, اپنے دوپٹے کو پھاڑ دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک میں ناشتہ وغیرہ رکھ دیا اور دوسرا پانی کا جو مشکیزہ تھا اس کو بند کر دیا. وہیں سے اس کا نام ذات النطاقین رکھ دیا گیا. بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے. اور 100 سال کی ہو چکی تھی. کتنی؟ 100 سال کی ہو چکی تھی. آنکھوں کی روشنی چلی گئی لیکن دانت ایک بھی نہیں ٹوٹے تھے اور عقل کے اندر کوئی فطور نہیں آیا تھا. یہ 100 سال کی ہو جانے کے بعد بھی عقل کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا. اور مہاجرات صحابہ میں یعنی وہ صحابیات میں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, ان میں سب سے اخیر میں وفات پانے والی اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ وہ خاتون ہے جن کی 4 پیڑھیوں کو صحابی ہونے کا فضل, مقام اور مرتبہ حاصل ہے. یہ خود بھی صحابی ہیں
صحابیہ ہیں اسما بنت ابی بکر، ان کا بیٹا، ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی، ان کے والد ابو بکر صدیق صحابی، اور ان کے دادا ابو قحافہ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، اور دادا بھی صحابی، اور خود بھی صحابی۔ 4 پشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہے، اور یہ بڑا فضل ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آ پاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے 2 خاتون کو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا پایا۔ میں نے 2 خاتون کو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا پایا۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں کے خرچ کرنے کا انداز مختلف تھا۔ کہتے ہیں اما عائشہ فکانت تجمع الشیء الى الشیء حتی اذا اجتمع عندها وضعته مواضعه۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتی تھی کہ چیزوں کو سمیٹتی تھی، اکٹھا کرتی تھی، جمع کرتی تھی، جب بعض چیزیں ہو جاتی تو خرچ کرتی تھی۔ یہ انداز تھا ان کو خرچ کرنے کا، ان کے خرچ کرنے کا۔ اپنی والدہ کے متعلق کہتے ہیں وَأَمَّا اسماء فَكَانَتْ لَا تَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ۔ لیکن میری امی جان اسما کیا کرتی تھی، کوئی بھی چیز ہوئی فوراً اس کو صدقہ کر دیتی تھی، کل کے لیے ویٹ نہیں کرتی تھی۔ لیکن دونوں جود و سخا میں، سخاوت میں کیا ہے، بہت اعلیٰ معیار اور مقام و مرتبہ رکھتی تھی۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے والیوں میں سے ایک اہم تھی، انہوں نے خواب کی تعبیر اپنے والد محترم سے سیکھی تھی، ابو بکر صدیق سے، اور ان سے سیکھا تھا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والا کون تھا؟ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا گیا، حجاج بن یوسف نے قتل کیا، حجاج بن یوسف نے قتل کیا۔ اس وقت اسما باحیات تھی، زندہ تھی، 73 ہجری تھی، 73 ہجری چل رہا، اور عمر ان کی 100 سال ہو چکی تھی۔ 73 اور 27 کتنا ہو گیا عربی کیلنڈر کے حساب سے۔ بیٹے کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف اسما بنت ابو بکر کے پاس آیا جب قتل ہو گیا، کہا کہ ان ابنکی الحد فی ھذا البیت، تمہارے بیٹے نے اللہ کے گھر کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو توڑا، اس کو بنایا اپنی مرضی سے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس طریقے سے بنایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، لیکن حجاج بن یوسف نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے اس کو اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو بھی اس گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، ظلم اور زیادتی کرے گا، ہم اسے سخت قسم کا عذاب دیں گے، تکلیف دہ عذاب دیں گے۔ تو تمہارے بیٹے کو جو قتل کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس نے کعبے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، 100 سال کی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے تو، آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہا، جھوٹ بول رہا ہے تو۔ کان برًا للوالدین بالوالدین، میرا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے والا تھا۔ صوامًا قواما، بڑا نمازی تھا، راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والا اور روزہ رکھنے والا تھا۔ واللہ لقد اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بات بیان کی تھی، بتلائی تھی، انه سيخرج من ثقيف كذابان، قبیلہ بنو ثقیف جس سے تو تعلق رکھتا ہے، حجاج بن یوسف الثقافی، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ قبیلہ بنو ثقیف میں 2 جھوٹے ہوں گے، الآخر منهما شر من الاول وهو مبین، دوسرا جو ہوگا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا اور منافق قسم کا ہوگا۔
پہلے تو ہم نے دیکھ لیا مختار بن عبید الثقفی جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، مر بھی گیا، قتل کیا گیا اس کا. اور دوسرا یہاں اشارہ نہیں کیا، مسلم کی روایت ہے، یہاں اشارہ نہیں کیا، دوسری روایات میں اشارہ کیا ہے کہ اور دوسرا جھوٹا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی جو تو ہے، حجاج بن یوسف الثقفی کو سامنے کہا، جبکہ اس کا زہر، اس کی سختی اور ظلم سے تو بڑی بہادر خاتون تھی. تو بیٹے کی وفات کے شہادت کے تقریباً 20 راتوں کے بعد 73 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. اور اسی طریقے سے بڑی ہی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی. اسماء نام کی کئی صحابیہ، اسماء بنت امیس، اسماء بنت ابو بکر، اسماء بنت یزید السکن، بہت ساری صحابیات ہیں اور سب عالمہ اور فاضلہ تھی. وقت میرے خیال سے زیادہ ہو گیا ہے، کچھ اور صحابیات تھیں لیکن انشاءاللہ ان کا ذکر آئندہ ہفتے میں کیا جائے گا باذن اللہ. اگر کچھ سوالات ہیں جو درس سے متعلق ہیں تو کیے جا سکتے ہیں. احسن بیان کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے، اگر آپ کہیں تو ایک آدھ سوال اور کر کے آپ ہی لوگوں سے وہ احسن بیان آپ تک پہنچا دی جائے. کیا رائے ہے؟ کون ہے آپ میں سے جو عشرہ مبشرہ بالجنہ کا نام بتا سکتا ہے؟ 10 جنتی صحابہ کا نام بتا، ہاتھ اٹھائیں گے صرف ابھی. صحیح بس نہیں ابھی بتائیے، نہیں ابھی بتاؤ گے؟ چلو یہ بچہ سب سے چھوٹا ہے، اس سے سنتے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، 7 ہو گئے، باقی ابو عبیدہ بن جراح 8 ہو گئے، 2 باقی ہیں. سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، کیا نام ہے بیٹا؟ فوزان بن ابو مظفر. یہ انعام احسن بیان تو ان کے لیے ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں ان کے والدین سے کہ وہ اپنی جانب سے کچھ انعام ضرور انہیں دیں گے. یہ واقعی طور پہ یہ بہت مثالی بات ہے کہ اگر اس عمر میں، کتنی عمر ہے بیٹے؟ 9 سال 9 سال میں 10 بڑے صحابہ کا نام یاد، الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو دین کا سچا پکا خادم بنائے. سنائیے بیٹے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص. جزاک اللہ خیر. بہت خوب، بہت بہتر، بہت بہتر. پچھلے سوالات میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، سوال اس ہفتے میں بہت تاخیر سے پوسٹ کیا گیا، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. محمد عبد النعیم کون ہے؟ محمد عبد النعیم انعام حاضر ہے. انہوں نے الحمدللہ پورے نمبر حاصل کیے، 42 میں سے 42. یہ بہت اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے بھائی محمد صلاح الدین، انہوں نے بھی الحمدللہ پورے نمبر حاصل کیے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور جزاک اللہ خیرا، بہت خوب. اس دوسری مرتبہ شاید آپ کو انعام ملا. تیسرا جو نمبر ہے ام عمر غالباً کوئی خاتون ہے، انہوں نے 40 نمبر حاصل کیا ہے. انڈیا سے جانتے ہیں آپ؟ جزاک اللہ، مل جل کر کتنی ہلکی ہیں بھائی. اس میں یاد رکھیے کہ اپنے علم سے حل کرنے کی کوشش کیجیے. ایسے ہی احمد اللہ خان، انہوں نے پورے نمبر حاصل کیے. حسن خان پورے نہیں، 40 نمبر، یعنی ایک سوال غلط ہوا. حسن خان اور سلمان عبد الوہاب
آپ کا بھی ایک سوال غلط ہوا ہے، اور ابو افضا خان کوئی ہے، انہوں نے بھی 40 نمبر حاصل کیے، ایک سوال غلط ہوا ہے۔ ایک صاحب اور سید سرور کر کے ہیں، انہوں نے 3 مرتبہ جواب دیا ہے، ایک مرتبہ 28 آیا، دوسری مرتبہ 38 آیا، تیسری مرتبہ پورا آیا ہے، لیکن ان کو شمار نہیں کیا گیا کیونکہ یہ غلط ہے، یعنی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایک ہی مرتبہ جواب جو ہے دیں اور پڑھ کر کے دیں۔ اصل مقصد تو یہی کہ آپ کچھ نہ کچھ کیا ہے سیکھ لیں۔ اگر آپ سرچ بھی کریں گے تو وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اولاً کوشش کریں کہ کلاس میں حاضر ہونے کی، اگر نہیں حاضر ہو پا رہے ہیں تو اس کو یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سن لیں۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کا یہ بار کوڈ یہاں رکھا ہوا ہے، وہ آسانی کے ساتھ گروپ میں شامل ہو سکتا ہے۔ چلیں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔